الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حتی اذا بلغ بین السدین وجد من دونہما قوما لا یکادون یفقہون قولا قالوا یا ذا القرنین ان یأجوج ومأجوج مفسدون فی الارض فهل نجعل لك خرجا على ان تجعل بیننا وبینہم سدا قال ما مکنی فیہ ربی خیر فأعینونی بقوة اجعل بینکم وبینہم ردما۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے، کروڑہ درود و سلام امام الاولین والآخرین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ مختصر حمد و ثنا کے بعد گزشتہ چند آیات سے ذوالقرنین کا قصہ شروع ہے، اور اگر یاد ہو تو اس سورت کے نزول کا مقصد جو تھا، جو مشرکین مکہ نے یہودیوں اور عیسائیوں سے مل کر سوالات کیے تھے، ان میں سے ایک سوال ذوالقرنین کے متعلق تھا کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، کہ کون ہے ذوالقرنین، اس کے متعلق آگاہ کیجئے۔ تو اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا تھا، قل، اے میرے محبوب پیغمبر کہہ دیجئے، سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا، ان قریب میں ذوالقرنین کے حالات تم پر پڑھوں گا۔ اِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا، اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس کو زمین پر بادشاہت عطا فرمائی، وَآتَيْنَاهُ اور ہم نے عطا کیا اس کو مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا، ہر چیز کے اندر اسباب۔ فَأَتْبَعَ سَبَبًا، تو اس نے ان اسباب کی پیروی کی۔ حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ، پھر جب وہ سورج کے غروب ہونے کی جگہ پر پہنچا، پھر اس سے آگے حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ، جب سورج کے طلوع ہونے کی جگہ کو پہنچا، تو یہاں سے چلتے چلتے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں حَتَّى إِذَا بَلَغَ بَيْنَ السَّدَّيْنِ، یہاں تک کہ جب بالغ وہ پہنچا بین السدین، دو پہاڑوں کے درمیان۔ سدین ایسے پہاڑوں کی چوٹیوں کو کہا جاتا ہے جو بلند و بالا چوٹیاں ہوں، اور اس کی وادی کے اندر درمیان میں کوئی قوم، کوئی بستی ہو۔ وجد من دونہما قوما، وجد پایا من سے دونہما ان دونوں کے درمیان، یعنی ان دو پہاڑوں کے درمیان، قومن ایک قوم کو، لا نہیں یکادون یفقہون قولا، یکادون یفقہون نہیں تھے وہ کچھ سمجھ سکتے، قولاً کوئی بھی بات۔ یعنی یہاں پر جب ذوالقرنین پہلے مغرب کی طرف کا سفر کیا، وہاں پر قوم ملی، اللہ نے فرمایا ان کو عذاب دے یا ان کے ساتھ اچھائی والا معاملہ کر۔ پھر اسی طرح مشرق کی طرف گئے جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے، تو وہاں پر بھی ایک قوم کو پایا، اور پھر اسی طرح جب یہ دو پہاڑوں کے درمیان پہنچے تو یہاں پر بھی ایک قوم کو پایا، لیکن جہاں دو پہاڑوں کے درمیان جس قوم کو پایا، لا یکادون یفقہون قولا، یہ کوئی بھی بات سمجھنے والے نہ تھے۔ مطلب یہ تھا کہ ان کی اور ذوالقرنین کی جو زبان تھی اس کے اندر اتنا اختلاف تھا کہ ایک دوسرے کی باتوں کو سمجھ نہیں سکتے تھے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہم نے ذوالقرنین کو اسباب عطا کیے تھے، ثم اتبع سببا، پھر ان اسباب کی پیروی کرتا رہا۔ تو یقیناً یہاں پر ذوالقرنین نے اپنے اسباب کو استعمال کیا۔ وہ اسباب کس طرح کے ہو سکتے ہیں؟
کوئی ٹرانسلیٹر منگوا لیا، کوئی ان کو ایک دوسرے کو بات سمجھانے والا ان کے اندر مل گیا، یا اللہ رب العالمین نے اسباب کے ساتھ ذوالقرنین کو وہ زبان عطا کر دی جو اس قوم کی زبان تھی۔ اب جب ان کی زبان کی سمجھ ایک دوسرے کو لگنے لگ گئی تو قالوا یا ذا القرنین، اس قوم نے کہا اے ذوالقرنین، ان یأجوج و مأجوج، بے شک یاجوج اور ماجوج یہ ہے، مفسدون فی الارض، یہ زمین کے اندر فساد کرنے والے ہیں، فہل نجعل لک خرجا، کیا ہم ہمارے لیے بنا دیں گے خرجن، ان سے نجات کا کوئی راستہ، ان تجعل بیننا و بینہم سدا، یا ہمارے اور ان کے درمیان کوئی دیوار کھینچ دی جائے۔ سدا عربی زبان میں دیوار کو کہتے ہیں، ردمن بھی دیوار کو کہتے ہیں، جدارن بھی دیوار کو کہتے ہیں۔ یہاں پر دونوں آیات میں دو لفظ استعمال کیے ہیں، بیننا و بینہم سدا، پہلی آیت میں دیوار کو سدا اور دوسری میں و بینہم ردما، یہاں پر بھی دیوار اور کوئی پردہ۔ تو جب ان لوگوں نے یہ کہا کہ ذوالقرنین، یاجوج اور ماجوج جو ہے یہ زمین پر فساد کرنے والے ہیں، مختلف علماء کرام نے مختلف انداز میں یاجوج اور ماجوج کے فساد کا ذکر کیا۔ انشاءاللہ تفصیلی جو قصہ ہے وہ کل اس کا ذکر کروں گا۔ یاجوج اور ماجوج کا مختصر یہ کہتے تھے کہ یہ ان کی فصلوں تک کھا جاتے تھے، بہرحال یہ ان کی وجہ سے بہت زیادہ تنگ تھے، تو یہ کہنے لگے فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرَجًا عَلَىٰ أَن تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا، اگر ہم آپ کو کوئی خرچ دیں، کوئی آپ کو اس کا معاوضہ دے، آپ ہمارے اور یاجوج ماجوج کے درمیان کوئی دیوار بنا دیں۔ قال، تو کہا ذوالقرنین نے، ما مکنی، جو مجھے عطا کی گئی ہے، فیہ ربی خیرا، میرے رب کی طرف سے بلائی۔ یعنی ذوالقرنین نے یہاں پر یہ نہیں کہا کہ آپ مجھے اتنے پیسے دے دیں یا اتنا مال دے دیں، میں آپ کے اور یاجوج ماجوج کے درمیان دیوار بنا دوں، بلکہ ذوالقرنین کہنے لگے ما مکنی، جو مجھے عطا کی گئی ہے بادشاہت، فیہ ربی، میرے رب کی طرف سے، خیرن، بھلائی والی، یعنی جو خیر اللہ نے مجھے عطا کی ہے، فَأَعِینُونِی، پس تم میری مدد کرو، بِقُوَّةٍ، قوت کے ساتھ، اجعل بینکم وبینہم ردما، میں بنا دوں گا تمہارے اور ان کے درمیان ایک دیوار۔ یعنی ذوالقرنین سے جس وقت انہوں نے مطالبہ کیا دیوار کا، تو ذوالقرنین کہنے لگے مجھے تمہارے مال کی، تمہارے روپے پیسے کی، جائیداد کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ میرے اللہ نے مجھے بہت کچھ دنیا کی بھلائی عطا کر رکھی ہے، فَأَعِینُونِی، پس تم میری مدد کرو، بِقُوَّةٍ، قوت کے ساتھ، اپنی طاقت کے ساتھ۔ اس طرح اگلی آیت میں آتا ہے آتونی زبر الحدید، تو ذوالقرنین نے کہا کہ تم میرے لیے لوہے کی چادروں کو اکٹھا کرو۔ انشاءاللہ اگلا قصہ کل پڑھیں گے۔ تو یہاں پر حضرت ذوالقرنین نے کہا تھا کہ میرے لیے مدد کرو اپنی جانوں سے، یعنی سب لوگ، یہ پوری قوم اکٹھی ہو کر یہ لوہے کی چادریں اکٹھی کرتے رہیں اور میں ان کے درمیان دیوار بنا دوں گا، اجعل بینکم وبینہم ردما، اور ان کے درمیان پردہ بنا دیا جائے گا۔ انشاءاللہ یہاں سے آگے کل پڑھیں گے، اور یاجوج اور ماجوج کا قصہ بھی میں انشاءاللہ کل ذکر کروں گا۔ دعا ہے اللہ رب العالمین عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ۔